السلام علیکم گائز اینڈ ویلکم ٹو ابابیل۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم پچھلے دنوں ہونے والی تمام اہم ملٹری اپڈیٹس کو کور کریں گے۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں انڈیا میں پکڑے گئے ایک پاکستانی جاسوس کے بارے میں۔ انڈیا کی ریاست اتر پردیش میں اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ نے روندر کمار نامی شخص کو پاکستان کے خفیہ ادارے انٹر سروس انٹیلیجنس یعنی کہ ISI کے لیے جاسوسی کرنے کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ یہ شخص ایک اسلحہ فیکٹری میں ملازم تھا۔ گرفتاری کے متعلق بات کرتے ہوئے ATS کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل نیلابھجا چودھری کا کہنا تھا کہ روندر کمار مبینہ طور پر ISI کی خاتون ہینڈلر نیہا کے ساتھ رابطے میں تھا، جو لوگوں کو ہنی ٹریپ کر کے معلومات حاصل کرتی تھی۔ ATS کے مطابق روندر نے ISI کی ہینڈلر کو گگنیان سے متعلق خفیہ معلومات دی ہیں۔ خیال رہے گگنیان ایک خلائی گاڑی ہے جو ابھی انڈیا میں بنائی جا رہی ہے۔ ATS کے افسر کا کہنا ہے کہ ان کے ادارے اور دیگر ایجنسیوں کو خبر ملی تھی کہ روندر کمار نامی شخص اپنے پاکستانی ہینڈلر کے ساتھ خفیہ اور حساس معلومات شیئر کر رہا ہے۔ اس کے بعد آگرہ میں ہمارے یونٹ نے روندر کمار سے ابتدائی پوچھ تاچھ کی۔ انہیں ATS کے ہیڈ کوارٹر تفصیلی تفتیش کے لیے بلایا گیا، جہاں یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ نیہا نامی ہینڈلر کے ساتھ حساس معلومات شیئر کر رہے تھے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پاکستانی خفیہ ادارے کا یہ گروہ کافی عرصے سے کام کر رہا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ گروہ پہلے لوگوں کو پھنساتا ہے اور پھر ان سے ایسی حساس معلومات حاصل کرتا ہے جو قومی سلامتی کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی تھی۔ روندر کمار سے تفتیش کے دوران ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً اپنی ہینڈلر کے ساتھ معلومات شیئر کرتے تھے۔ اس میں اسلحے کی فیکٹری کی روزانہ کی رپورٹس، سٹور کی رسیدیں اور دیگر دستاویزات شامل تھیں۔ روندر کمار فیروز آباد میں ایک اسلحہ فیکٹری میں ملازم تھا جو انڈین فوج کے لیے ساز و سامان بناتی ہے۔ ATS کے مطابق نیہا نامی ہینڈلر سے ان کا رابطہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہوا، اور تحقیقاتی ادارے کا مزید کہنا تھا کہ روندر نے نیہا کا نمبر اپنے موبائل میں چندن کمار سٹور کیپر کے نام سے محفوظ کر رکھا تھا، اور وہ انہیں واٹس ایپ کے ذریعے ڈاکیومنٹس بھیجا کرتے تھے۔ انہوں نے نیہا کا نمبر اپنے موبائل فون میں کسی اور شخص کے نام سے اس لیے محفوظ کیا تھا تاکہ ان کے خاندان کو نیہا کے بارے میں معلوم نہ ہو سکے۔ دوستو، یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ نہیں ہے۔ سپتمبر 2023 میں ATS نے جاسوسی کے الزام میں لکھنؤ سے شیلیش کمار چوہان نامی ایک شخص کو گرفتار کیا تھا۔ شیلیش ماضی میں اروناچل پردیش میں واقع ایک اسلحہ فیکٹری میں کانٹریکٹ پر ملازم تھے۔ ان پر بھی ISI کے لیے جاسوسی کرنے کا الزام تھا۔ اس سے قبل 2022 میں ایسے ہی ایک کیس میں کانپور سے پردیپ کمار نامی شخص کو جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا، لیکن بعد میں انہیں عدالت نے بری کر دیا تھا۔ دوستو، ترک دفاعی کمپنی بیکر نے 16 مارچ 2025 کو اعلان کیا کہ اس نے کامیابی کے ساتھ کمانکش 1 نامی جدید کروز میزائل کا ایک اور ٹیسٹ مکمل کر لیا ہے۔ یہ ایک چھوٹا مگر طاقتور میزائل ہے جو مصنوعی ذہانت پر یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مبنی گائیڈنس سسٹم سے لیس ہے۔ یہ ٹیسٹ بیرکٹر TB2 ڈرون سے کیا گیا ہے، جس سے اس منصوبے میں ہونے والی پیش رفت کی تصدیق ہوئی ہے۔ اس سے قبل 1 مارچ 2025 کو بھی اس کا پہلا کامیاب تجربہ کیا جا چکا تھا۔ مسلسل کیے جانے والے ان تجربات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ترکی خود کار فوجی صلاحیتوں میں نمایاں ترقی کر رہا ہے اور جدید ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی میں اپنی پوزیشن مضبوط بنا رہا ہے۔ کمانکش 1 کو خاص طور پر اہم اور اسٹریٹجک ٹارگٹس کو نشانہ بنانے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس کی رینج 200 کلومیٹر ہے اور اس کی فی یونٹ لاگت $50,000 سے کم ہی ہے، جو ترکی کی کم لاگت میں جدید دفاعی ساز و سامان بنانے کی حکمت عملی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ میزائل بیرکٹر اکنچی، TB2 اور TB3 ڈرونز کے ساتھ کام کر سکتا ہے۔ جیٹ انجن کی بدولت یہ 600 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کر سکتا ہے اور 18,000 فیٹ کی بلندی پر کام کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اس کا الیکٹرو آپٹیکل گائیڈنس سسٹم اور انرشل نیویگیشن ٹیکنالوجی انتہائی درست نشانہ لگانے میں مدد دیتی ہے، یہاں تک کہ خراب موسم میں بھی اس کا ہدف خطا ہونے کے امکانات 5 میٹر سے کم ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں اینٹی جیمنگ ٹیکنالوجی بھی شامل کی گئی ہے جو دشمن کے الیکٹرانک مداخلت کو ناکام بنانے میں مدد دیتی ہے، یعنی کہ اسے جام کرنا بھی مشکل ہے۔ یہ میزائل 30 کلو گرام وزنی ہے اور اس کی لمبائی 1.8 میٹر ہے۔ اس میں 6 کلو گرام وزنی وار ہیڈ نصب ہے جو کہ ہائی ایکسپلوزیو اور فریگمنٹیشن دونوں قسم کے حملوں کے لیے کارآمد ہے۔ یہ قلعہ بند ٹھکانوں، بختر بند گاڑیوں اور دشمن کی دیگر اہم مقامات کو نشانہ بنانے کے لیے موزوں ہے۔ اس میزائل کی ایک اور خاص صلاحیت ہے، وہ ہے اس کی لوئٹرنگ، یعنی یہ کسی مخصوص علاقے میں 1 گھنٹے تک
منڈلا سکتا ہے، جس کے دوران یہ لائیو ڈیٹا فراہم کرتا ہے اور پھر درست وقت پر ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اسے یہ مختلف فوجی آپریشنز میں ایک مؤثر ہتھیار بن جاتا ہے۔ بائیکر کمپنی کا ارادہ ہے کہ 2026 تک ہر سال 100 ایسے میزائل تیار کیے جائیں گے اور مزید تجربات کیے جائیں گے تاکہ یہ جانچا جا سکے کہ میزائل الیکٹرانک جنگی حالات اور سخت موسمی ماحول میں کیسی کارکردگی دکھاتا ہے۔ اسے ایک انچی ڈرون کے ساتھ ضم کیا جا رہا ہے جو 5500 کلو گرام کے وزن لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کی مدد سے ایک ہی وقت میں کئی میزائل فائر کر کے دشمن کے فضائی دفاع کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، ترکی کے جدید جنگی ڈرون انکا 3 نے ایک نیا سنگ میل عبور کیا ہے۔ اس نے ایسلسان کے تیار کردہ LJK-82 گائیڈڈ بوم کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ یہ تجربہ ترک ڈرونز میں جدید گائیڈڈ ہتھیاروں کے انضمام کی جانب ایک اہم قدم ہے اور ترکی کی دفاعی صنعت کے بغیر پائلٹ فضائی نظام یعنی کہ UAVs میں مسلسل ترقی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کامیاب تجربے کے ذریعے انکا 3 نے اپنی اہلیت ثابت کر دی اور اعلیٰ درستگی کے ساتھ خود کار حملے کر سکتا ہے۔ دوستو، چین کی چینگدو ایئر کرافٹ کارپوریشن نے اپنی اگلی نسل کے اسٹیلتھ فائٹر جیٹ J-36 کی دوسری کامیاب تجرباتی پرواز 17 مارچ 2025 کو مکمل کر لی ہے۔ یہ تازہ ترین پرواز چین کی چھٹی نسل کے لڑاکا طیاروں کی ٹیکنالوجی میں پیش رفت کو مزید مضبوط کرتی ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ جدید طیارہ بغیر پچھلی دم کے یعنی کہ یہ ٹیل لیس ہے اور ڈبل ڈیلٹا ونگ ڈیزائن پر مشتمل ہے، جو اس کی اسٹیلتھ یعنی کہ ریڈار سے بچنے کی صلاحیت اور ایرو ڈائنامکس یعنی کہ ہوا میں کارکردگی کو مزید بہتر بناتا ہے۔ یہ نیا J-36 جنگی طیارہ سب سے پہلے 26 دسمبر 2024 کو دیکھا گیا تھا جب اس نے اپنی پہلی تجرباتی پرواز مکمل کی تھی۔ اب دوسری کامیاب پرواز کے ساتھ چین نے اپنی جدید فضائی جنگی صلاحیتوں کو مزید مستحکم کر دیا ہے۔ بیجنگ کے یہ پیش رفت اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ چین دنیا کے جدید ترین اسٹیلتھ فائٹر جیٹ تیار کرنے کی دوڑ میں شامل ہے۔ دوستو، یوکرین نے ایک نئے قسم کے انٹرسیپٹر ڈرون کو جنگ میں استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، جس کا انکشاف 16 مارچ 2025 کو ٹیلی گرام چینل UBLA انفارم نے کیا ہے۔ اس چینل نے ایک تصویر اور ویڈیو شیئر کی ہے جس میں اس ڈرون کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے جب یوکرین کے ہتھیاروں میں ایسا ڈرون نظر آیا ہو۔ یہ ڈرون روسی ہیلی کاپٹروں اور جاسوس ڈرونز کو روکنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کا طریقہ کار یا تو دشمن کے ڈرون سے ٹکرا کر اسے تباہ کرنا ہے یا پھر دور سے دھماکہ کر کے ہدف کو ختم کرنا ہے۔ تاہم اس مخصوص آزمائشی حملے میں یہ روسی ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنانے میں کامیاب نہیں ہوا۔ اس کی ڈیزائن اور ٹیکنالوجی کی بات کی جائے تو ڈرون کے پچھلے حصے پر ایک کروسیفارم ونگ ہے اور آگے عمودی روڈرز موجود ہیں جو اسے زیادہ مینووربلٹی کی صلاحیت دیتے ہیں، اور ڈرون کے دم پر 3 بلیڈ والا پروپیلر نصب ہے جو اسے دھکیل کر آگے بڑھاتا ہے، اور ویڈیو میں دیکھا گیا ہے کہ کچھ حصے الیکٹریکل ٹیپ سے جوڑے گئے ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ جلدی میں تیار کیا گیا ہے اور کم قیمت ڈیزائن ہو سکتا ہے۔ حالیہ مہینوں میں یوکرین نے روسی ڈرونز کو روکنے کے لیے انٹرسیپٹر ڈرونز کی تیاری تیز کر دی ہے۔ یوکرین کی انمینڈ سسٹم فورسز کے سربراہ کرنل وادیم سوخاروسکی کے مطابق ڈرونز جنگی حکمت عملی میں بنیادی تبدیلیاں لا رہے ہیں۔ یوکرین کے وزارت دفاع نے 2024 میں 1 لاکھ سے زائد لانگ رینج ڈرون بنائے ہیں، جن میں سے کچھ فضائی دفاع کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ دوستو، روس کے 3 سیٹلائٹس نے حال ہی میں خلا میں ایک ایسی مشق کی ہے، ایک ایسی ایکسرسائز کی ہے جو ممکنہ جنگی حکمت عملیوں کی تیاری لگتی ہے۔ امریکی محکمہ دفاع کے مطابق یہ سیٹلائٹس جو 14 فروری 2025 کو روسی خلائی مرکز سے لانچ کیے گئے تھے، زمین سے تقریباً 500 میل اوپر خاص طریقے سے حرکت کرتے دیکھے گئے ہیں۔ یہ مشقیں ممکنہ طور پر خلا میں دشمن سیٹلائٹس کو گھیرنے یا نکارہ بنانے کے لیے کی گئی ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ سیٹلائٹس چھوٹے سائز کے ہیں اور جدید نیویگیشن اور تھرسٹر سسٹم کے ذریعے درست طریقے سے حرکت کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہ پہلا موقع نہیں ہے جب روس نے اس قسم کی سرگرمیاں کی ہوں۔ اس سے پہلے 2019 میں ایک روسی سیٹلائٹ نے امریکی جاسوسی سیٹلائٹ کے قریب آ کر تشویش پیدا کی تھی۔ امریکہ اور دیگر ممالک بھی اس طرح کی صلاحیتیں حاصل کر رہے ہیں، جس سے خلا میں فوجی مقابلے کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ یہ پیش رفت مستقبل میں سیٹلائٹ جنگی حکمت عملیوں میں اضافے کی نشاندہی کرتی ہے، جس کے تحت خلا میں موجود حساس تنصیبات کو نشانہ بنانے یا ان کی نگرانی کرنے کی صلاحیتوں پر کام ہو رہا ہے۔ دوستو، حالیہ دنوں میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں مبینہ طور پر روسی ڈرون جیرن 2 یا
شہید 136 کو ایک چلتی ہوئی پک اپ ٹرک سے لانچ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ یہ ڈرون بعد میں یوکرین میں ایک ہدف کو نشانہ بناتا ہے۔ اس ڈرون کے اصل ماخذ اور وقت کی تصدیق نہیں ہوئی، لیکن اس نے فوجی ماہرین کے درمیان ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے کہ روس اپنی جنگی حکمت عملی کو کس طرح بدل رہا ہے۔ عام طور پر شاہد 136 ڈرون کو اسٹیشنری لانچر سے ایک ساتھ کئی یونٹس میں فائر کیا جاتا ہے، لیکن ویڈیو میں ایک متحرک پلیٹ فارم یعنی پک اپ ٹرک سے لانچ ہوتے دکھایا گیا ہے۔ یہ ایرانی ساختہ ڈرون روس نے جیرن 2 کے نام سے اپنا لیا ہے۔ اس کا وزن تقریباً 440 پاؤنڈ ہے۔ یہ 600 سے 1500 میل تک پرواز کر سکتا ہے اور 66 سے 110 پاؤنڈ کا وار ہیڈ لے جا سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس طریقہ کار سے ڈرون لانچ کرنے کے بعد فوری طور پر مقام تبدیل کرنا آسان ہو جاتا ہے، جس سے اسے تباہ کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ دوستو، روس شاہد 136 کو بہتر بنانے پر کام کر رہا ہے، جس میں گلونیس نیویگیشن سسٹم، تھرمل کیمرے اور ممکنہ طور پر سیٹلائٹ کمیونیکیشن شامل ہے۔ یوکرین نے 2024 کے بعد سے روس کے 6000 سے زائد جیرن 2 ڈرون گرائے ہیں، لیکن ان کو روکنے کے لیے استعمال ہونے والے میزائل کہیں زیادہ مہنگے ہیں۔ اس نئی تکنیک سے یوکرین کے فضائی دفاع پر مزید دباؤ پڑ سکتا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ اپڈیٹس پسند آئی ہوں گی۔ ملتا ہوں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ بلال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔